الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حضرات علماء کرام اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. ان تمام نعمتوں کا ماوا اور ان تمام نعمتوں کی بنیاد مذہب اسلام ہے. اسی کے طفیل اللہ تعالیٰ نے نیک دیندار مسلمان ماں باپ عطا فرمائے، مسلمان ماحول عطا فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اور مربی عطا فرمائے، اور اسی اسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین کے مشغلے میں لگایا. ہمارا یہاں جمع ہونا اس چہار دیواری میں علم دین حاصل کرنے کے لیے، ہمیں اسے سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسی چہار دیواری میں ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے دوست احباب بھی ہیں. کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، وہیں ہم حافظ قرآن بن رہے ہیں، ہم میں سے کوئی فقیہ بن رہا ہے، ہم میں سے کوئی محدث بن رہا ہے. دونوں کے درمیان کے فرق کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک علم ہے جس کی انتہا دنیا کے اختتام تک ہے، اور ایک علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. سب فنا ہو جانے کے بعد بھی اس علم کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کے نتائج مرتب ہوتے رہیں گے. ایسی عظیم نعمت میں، ایسے عظیم مشغلے میں رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو مشغول کیا ہے. اس عظیم نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اس مشغلے کی وجہ سے ہم میں سے بعض دوست احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم کچھ ناکام مشغلے میں جس کا مستقبل کوئی خاص روشن نظر نہیں آتا، جس میں مشغول ہو کر آگے اندھیرا نظر آتا ہے، جس میں مشغول ہو کر آگے معاملہ ختم ہوتا نظر آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دل کی نگاہوں سے، قلب کی نظر سے اسے دیکھا جائے تو قسم کھا لی جائے تو حامد نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لازوال نعمت سے ہمیں نوازا. میرے والد بزرگوار کہا کرتے تھے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے اس دینی مشغلے میں، علم دین کے مشغلے میں لگا کر، کہ جو بادشاہوں کے خزانے میں نہیں ہے. دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا مالدار آدمی بھی اس نعمت کے لیے پریشان ہے. اس نعمت کی وجہ سے، اس نعمت کے لیے وہ ششدر اور حیران ہے. ایسا عظیم مشغلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ہمارا اصل مقصد تو علم دین کا حصول ہے. یہ اسی علم دین کے حصول کے لیے ہمارے والدین نے ہماری قربانی دی. اسی لیے ہمارے والد رات دن محنت کر کے پسینہ گرا گرا کر، شاید میں غلط ہوں، کسی کے والد مزدوری کر رہے ہوں گے، کسی کے والد کوئی کیا کام کر رہے ہوں گے، کھیتی باڑی میں لگے ہوں گے، زراعت کا مشغلہ ہوگا، کوئی حرفت کا کام کر رہا ہوگا. جہاں نہ پنکھا ہوگا، جہاں نہ لائٹ ہوگی، بجلی ہوگی، ایسی حالت میں جب والد رات دن کام کر کے اپنی گھاڑی کمائیں،
دن میں ہزاروں پسینوں کے قطرات گرا گرا کر ایک ایک روپیہ اور ایک ایک پائی جمع کر کے جب وہ ہمارے لیے جیب خرچ بیچتے ہیں، جب وہ ہمارے لیے کپڑے بیچتے ہیں، جب وہ ہمارے لیے تڑپتے ہیں، ان کے ان پسینوں کا ہمیں خیال ہونا چاہیے، ان قطرات کا ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ وہ بڑھا والد جن کو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ ان کا ہاتھ ہے، آپ ان کی نظریں اور آنکھیں ہیں، آپ ان کے پاؤں ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، قدم قدم پر ضرورت ہے۔ اگر وہ آپ کو اس عظیم جامعہ میں نہ بیچتے تو یقین مانیے وہ آپ کو کسی گیریج پر بٹھائے ہوتے۔ اگر وہ آپ کو اس عظیم جامعہ کے حوالے نہ کرتے تو یقین جانیے کہ آپ کے والد نے آپ کو آپ کے شہر میں کسی چپل کی دکان پر بٹھایا ہوتا، اور دن میں شام میں آپ 200 روپے لے جا کر ان کے حوالے کرتے، اور ان 200 روپیوں سے آئندہ کل آپ کے گھر کا چولہا جلتا۔ لیکن ان سب کو قربان کیا اور آپ کو ایک عظیم ادارے کے حوالے کیا، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا بہترین عالم بن کر آئے، میرا بیٹا بہترین قاری بن کر آئے، میرا بیٹا بہترین مفتی بن کر آئے، میرا یہ نور نظر، میرا یہ لخت جگر، میرا یہ جوان قوم کا خادم اور ملت کا قائد بن کر آئے۔ ان کے بڑے اونچے خواب ہیں آپ کے لیے، ان کے بڑے اونچے ان کے ڈریم ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں، اور اپنے خواب کو دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے آنسو گراتے گراتے اپنی راتیں بھی بسر کرتے ہیں، اپنے دن بھی گزارتے ہیں۔ آپ کی ماں کا چہرہ لائیے اپنی نظروں کے سامنے، وہ بڑھی ماں ایک ایک لقمہ اٹھاتے اٹھاتے اپنی ماں کے چہرے کے سامنے دیکھے کہ وہ لقمہ اٹھاتے ہوئے آپ کو یاد کر رہی ہوگی، میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا بیٹا، میرا جوان، میرا زید، میرا بکر، میرا عمر، میرا محمد، میرا احمد۔ معلوم نہیں اس نے کیا کھایا ہوگا، معلوم نہیں اس نے کیا پیا ہوگا، اس کا لقمہ اس کے حلق سے نہیں اتر رہا ہوگا۔ جب آپ کے چھوٹے بھائی، آپ کے گھر کے دوسرے افراد جب آپ کی والدہ سے جب کہتے ہوں گے امی جان فلاں کھانا بنا دیجئے، آپ ذرا سا اچھا ڈش بنا دیجئے، آپ کی والدہ کہتی ہوگی نہیں، بھائی آئیں گے تب بنائیں گے، آج نہیں بنائیں گے، ہم بھائی کو آنے میں ابھی ہفتہ ہے، بھائی آئیں گے تو ہم اس وقت بنائیں گے۔ یہ آپ کے والدہ کے جذبات ہیں۔ یقیناً میں غلط ہوں اس میں کہ آپ کی والدہ کسی کے گھر کام کرتی ہوگی، آپ کی والدہ کسی کے گھر کا کام کاج کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتی ہوگی۔ یقیناً میں اس میں غلط ہوں، ضرور اچھی حالت ہوگی، بہت اچھی حالت ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے جس حالت میں ہے اس سے زیادہ اچھی حالت کر دے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائی، اپنے والدین کا چہرہ سامنے لاؤ، جس مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد کو اپنے سامنے لاؤ۔ مجھے آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں گرانا ہے، آپ کے دلوں کو نہیں توڑنا ہے، آپ کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے، اس لیے میں یہاں کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں آپ پر نظر پڑتی ہے، مجھ پر نظر پڑتی ہے، ماحول پر نظر پڑتی ہے، آپ کے رویے پر نظر پڑتی ہے، آپ کے رہن سہن پر نظر پڑتی ہے، آپ کی درسگاہوں پر نظر پڑتی ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پر نظر پڑتی ہے، آپ کے مطالعے پر نظر پڑتی ہے، اور آپ کے ذوق اور شوق پر نظر پڑتی ہے، تو دل خون کے آنسو روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ سامنے کی جانب جو عمارتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے فیس بن کر پڑھتے ہیں، اپنے مشغلے میں 100% مشغول ہیں، اپنے کام میں بے انتہائی مشغول ہیں، انہیں معلوم ہے میرے باپ کے پیسے ہیں، میرے والد کے روپیے ہیں، پسینہ گرا گرا کر انہوں نے بھیجا ہے، اور اگر میں ناکام ہوا تو میں اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کل میرے والد کے سامنے میں اگر بہتر انجینئر بن کر نہیں پہنچا تو میرے والد اور میری ماں کے سامنے میری کیا حالت ہوگی؟ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ میں کیسا حافظ بنا مجھے نہیں معلوم، میں کیسا عالم بنا مجھے نہیں معلوم، میں نے ہدایت النحو کیسے یاد کی مجھے نہیں پتا، مجھے علم السرا کتنی یاد ہے مجھے کچھ پتا نہیں، میرا کوئی مقصد نہیں، میری زندگی کی کوئی پلاننگ نہیں، میں نے اپنا مستقبل طے ہی نہیں کیا۔ مجھے بس ایک بات
یوں عربی اول گزرا، یوں دوم گزر جائے گا، یوں سوم جائے گا، یوں ہدایت نکل جائے گی، یوں مشکات بھی پوری ہو جائے گی، اور یوں بخاری بھی ہو جائے گی، اور یوں پکڑ باندھ کر نکل پڑیں گے۔ واللہ واللہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اپنی جوانی پر ترس کھا لو، اپنے ماں باپ پر ترس کھا لو۔ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے، ہمیں نصیحت کر رہے تھے۔ وہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا، اور وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے ہمارے والد نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ان کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ انہوں نے علم دین کے مشغلے میں اور اس عظیم کام میں ہمیں جو ہے مشغول کیا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ روزانہ وقت نکال کر ہم اپنے والدین کے لیے 2 رکعت پڑھ کر ان کے لیے دست بدعا ہو کر ان کی عمروں میں برکت کی، ان کے عمر میں برکت کی، ان کے رزق میں برکت کی، ان کی دونوں جہان میں فلاح اور کامیابی کی دعا کریں۔ عزیز دوستو، جب نظر ڈالتے ہیں آپ پر، جب دیکھتے ہیں آپ کو تو بڑا رونا، معاف کیجئے گا آپ کا دوست ہوں، اپنا چھوٹا بھائی سمجھیے گا، کوئی مربی نہ سمجھیے، کوئی بڑا نہ سمجھیے، مجھے معلوم ہے بڑے سخت بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نہیں کہیں گے تو پھر کیسے کہے گا؟ ایک دوست اپنے دوست کو نہیں کہہ پائے گا تو جبرائیل کہنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اس مجلس میں، عظیم مجلس، بہت عمدہ مجلس، بہترین محفل، بہترین تقریر، بہترین خطابات، جس میں اگر یہ مسابقتی پروگرام نہ ہوتا اور اس میں اختیار دے دیا جاتا تو آج کسی کی تقریر 49 نمبر کے لائق نہیں تھی، بلکہ ہر ایک کی تقریر 50-50 کے قابل تھی۔ لیکن چونکہ کسی کو اول دینا ہے، کسی کو دوم پر آنا ہے، کسی کو سوم پوزیشن دینی ہے، اس لیے نمبرات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ورنہ دل کی گہرائیوں سے، زبان کی سچائی اور صداقت کے ساتھ یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے، آپ کی سب کی تقریر بہت عمدہ، آپ کے سب کے خطابات بہت اچھے، آپ کی سب کی گفتگو بہت سلیقے کے ساتھ، اسلوب بہترین، جرأت اعلیٰ درجے کی، مواد بہترین طریقے کا، اور پختگی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کہیں زبان جو ہے وہ لڑکھڑاتی نہیں ہے، کہیں آپ کی زبان ایک کلمے کا تکرار نہیں کرتی ہے۔ اتنی بہترین پختگی کے ساتھ جب آپ اسٹیج پر آ کر، مائک کے سامنے آ کر جب آپ تقریر کرتے ہیں، یقین مانیے سب کی تقریریں سونے کی ہے، سب کی تقریریں گولڈ کی ہے، بہترین تقریریں آپ نے کی ہے، بڑی مبارکبادی آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ ہاتھ بھر بھر کر دل کے نہاخانوں سے، گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں جو ہے مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ آپ کو آپ کے اس میدان میں بے انتہا کامیابی عطا فرمائے، اللہ آپ کو دین کا داعی بنائے، قوم کا خادم بنائے۔ اللہ آپ سے جو آپ کے والدین کے آپ کے لیے خوابات ہیں، ان خوابات سے زیادہ، ان ڈریمز سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب بنائے۔ جو آپ نے اپنا مقصد طے کیا ہو، اللہ اس سے زیادہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر آپ کے سامنے تقریر کی مناسبت سے، اس میدان کی مناسبت سے صرف 2 باتیں سے 5 منٹ میں پیش کر دوں گا۔ میں نے دیکھا کہ جو ہمارے سامنے جو کاغذات رکھے تھے، فہرست رکھی تھی، اس فہرست میں جو طلبہ تھے وہ طلبہ عربی دوم سے لے کر عربی چہارم تک کے تھے۔ غالباً عربی پنجم کا کوئی طالب علم نہیں تھا۔ تقریر اور خطابت کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں وہ کتابیں 2 طرح کی ہیں۔ کچھ کتابیں وہ ہیں جو اکابر علماء کی تقریریں جو عوام میں انہوں نے کی ہوتی ہے اس کو جمع کیا ہوتا ہے، جیسے خطبات ذوالفقار ہے، خطبات حکیم الاسلام ہے، خطبات حکیم الامت ہے۔ یہ وہ تقریریں ہیں جو ان بزرگان دین نے کسی موقع پر کسی مجلس میں گھنٹوں تقریر کی ہوتی ہے، اس کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے اس کو جو ہے جمع کیا جاتا ہے، اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، پھر اس کو کتابی شکل میں شائع کیا جاتا ہے۔ یہ تقریریں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی کتاب میں وہ کوئی 20 صفحے کی ہے، کوئی 30 صفحے کی تقریر ہے، کوئی جو ہے 15 صفحے کی تقریر ہے۔ اور ایک تقریر کی کتابیں وہ ہوتی ہے
جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، جو تقریر سیکھنے کے لیے جو کتابیں تیار کی جاتی ہیں، جیسے شاہکار تقریر ہے، دلنشیں تقریر ہے، دلکش تقریر ہے، تقریر سیکھیے، تقریر ایسے کرے، یہ جو تقریریں ہیں، یہ کتابیں ہیں، یہ تقریر یاد کرنے کی تقریر ہے۔ عربی اول بلکہ فارسی اول سے لے کر عربی چہارم تک کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ تقریر یاد کرنے کا ہے۔ اس میں تقریر یاد کی جاتی ہے، حفظ پر زیادہ مدار ہوتا ہے۔ یہ جو زمانہ ہوتا ہے، اس میں اشعار کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم عربی اول میں ہو، عربی دوم میں ہو، عربی سوم میں ہو، عربی چارم میں ہو، تو ہمیں تقریر کے یاد کرنے کا التزام کرنا چاہیے۔ اب تک یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس میں تقریر کو مطالعہ کر کے انجمن میں جا کر اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا جائے، مطالعے کا زمانہ نہیں، بلکہ یہ زمانہ یاد کرنے کا اور حفظ کا زمانہ ہے۔ اب حفظ کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں چھوٹی کتابوں سے جو یاد کرنے کے لیے کتابیں تیار کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، ان کتابوں سے استفادہ کیا جائے۔ یہ کتابیں جیسے شاہکار تقریر، آج کی بہت سی تقریریں شاہکار تقریروں میں سے تھی، چنانچہ نوجوان نشان منزل یا اس طرح کی جو تقریریں تھیں وہ اسی کتاب سے تھی۔ بہترین کتاب ہے۔ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو کتابوں پر ایک نظر ڈال دینی چاہیے، اور یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس کتاب میں کل ملا کر 10 تقریریں ہیں، تو سال بھر اگر مجھے 10 تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں پہلی مرتبہ پہلی تقریر، دوسری مرتبہ دوسری تقریر، تیسری مرتبہ تیسری تقریر، ایک سال میں ایک کتاب کی تقریریں یاد ہو جائے گی۔ اور اگر یہ نہیں کرنا ہے تو مختلف کتابیں ان میں سے کسی ایک موضوع کو متعین کر لیا جائے اور روزانہ تقریر یاد کی جائے۔ یہ نہیں کہ آئندہ کل جمعرات ہے اور جمعرات کے دن اب جو ہمیں تقریر کرنی ہے، لہذا جو ہے بدھ کے دن سے ہم نے اس تقریر کی تیاری شروع کی، ہمیں 15 دن ملتے ہیں غالباً تقریر یاد کرنے کے لیے۔ روزانہ اگر تقریر کو یاد کرنے کے لیے 15 منٹ نکالے جائے، فجر سے پہلے 15 منٹ اٹھ کر اگر تقریر یاد کی جائے، چاہے وہ عربی ہو چاہے اردو ہو، بہترین تقریر 15 دن میں 3 صفحے یا 4 صفحے کی یاد ہو جائے گی۔ اس میں دوسری بات یہ ہے، جلدی سے یاد ہو جائے اس کے لیے ایک کاپی بنا لی جائے، اور روزانہ جتنا یاد کرنا ہے اس کاپی میں اس کو لکھ لیا جائے۔ روزانہ کی مقدار آپ کے پاس تحریری شکل میں بھی ہوگی اور وہ مقدار جو ہے آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے، بظاہر اس وقت اس کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ کا وہ مرحلہ ابھی آیا نہیں ہے، لیکن ویسے ہی برسبیل تذکرہ اس کو کہہ دیتا ہوں۔ ہم نے جو تقریریں کی، ان تقریروں میں ہم نے حضرات صحابہ کی قربانیاں پیش کی، مسلمانوں کے پہلے کے حالات پیش کیے، اور حضرات صحابہ کی قربانیاں، مسلمانوں کے پہلے کے حالات اور موجودہ حالات، ساری تقریروں کو جب دیکھا جائے تو تھوڑی ایموشنل تقریریں تھیں، تھوڑی ہمتوں کو پست کرنے والی تقریریں تھیں۔ اس کے مقابلے میں ایسے بھی عناوین ہو سکتے تھے جس سے ہمارے دل کو خوشی ہوتی، جس سے ایمان تازہ ہوتا، جس سے اس وقت کا جو مسلمان طبقہ ہے اس مسلمان طبقے کی اچھائیاں آتی ہیں۔ جیسے ہم نے یہ کہا اب ہمارے اندر جہیز کی بیماری ہے، یہ بہت غلط ہے۔ ہم نے کہا ہمارے اندر اب جو ہے دین سے دوری ہے، یہ غلط ہے۔ تو گویا اس قسم کی بات ہے، لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ موجودہ زمانے یا سابق میں جو گزرے ہیں، ماضی میں جو مسلمان گزرے ہیں، ان کے کارنامے پیش کیے جاتے، صحابہ کے کارنامے، ان کے حکومت کے طریقے، ان کے جہاد کے طریقے، ان کے اولو العزمی کے جو واقعات ہیں وہ واقعات آ سکتے تھے۔ موجودہ زمانے میں اگر اس کی مثال دیکھ لی جائے تو میں یہ کہہ دوں، مثال معلوم نہیں کتنی اچھی ہے، مثلا یہ کہہ دیا جاتا کہ اس وقت جو ایونٹ ہوا ہے وہاں دوحہ قطر میں، وہاں جو اسلام کا انہوں نے انٹروڈکشن کرایا، اسلامو فوبیا کو دور کرنے کی انہوں نے جو کوشش کی، اور اتنے بڑے ملک میں عالمی پیمانے پر اسلام کا جو تعارف کیا، تو ایسی چیزوں سے دل خوش ہوتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، ایسی چیزوں سے جذبات جو ہے وہ ابھرتے ہیں اور کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں بے انتہا کامیاب فرمائے، اور جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو 100% کامیابی عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، یہ عاجز آپ کے سامنے معذرت خواہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا